الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. بالخصوص جامعہ سرد ناظرین و منتظرین صالح مسلم رہبر قوم نمونہ اسلام الحال حافظ وقائد سمجھان رضی اللہ قرب جلال سے تشریف لائے ہوئے مہمان کرام عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے تمام پر بہت سارے احسانات فرمائے. اتنے احسانات فرمائے کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، کبھی گن سکتے نہیں گن سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماتا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، معلوم کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہم نہیں گن سکتے. تو ایسا پیارا اللہ جو بن مانگے اتنا دینے والا، بن مانگے. ہم نے ماں باپ نہیں مانگے ہم نے ماں باپ نہیں مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیار کرنے والے، لاڑ کرنے والے، ہماری دیکھ بھال کرنے والے ماں باپ فرمائے تب وہ دیش. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے بھائی بہن نہیں مانگے تھے جو ہمارے ساتھ کھیلے کودے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھائی بہن بھی عطا فرمائے. ہم نے نہیں مانگے تھے، بن مانگے عطا فرمائے تب وہ دیش. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے چاند سورج نہیں مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرمایا تب وہ دیش. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے زمین و آسمان نہیں مانگے
ہے کلام پاک میں اتنا پیارا انداز ہے، اور جہاں پہ اخبار فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے نبیوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت سے کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں سے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے کہا قرآن پاک میں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا پالنے والا، پالنا خدا کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے بنے گے انشاءاللہ۔ روزانہ 24 گھنٹوں میں سے کم 5 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے مسائل کو رکھیں گے، اپنے گھر والوں کے مسائل کو رکھیں گے، اور پوری امت مسلمہ کے مسائل رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کے آنسو کتنے پسند ہیں، اللہ کو بندے کے آنسو، کسی بندی کے آنسو کتنے پسند ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے اکابرین نے بڑی پیاری مثال ذکر فرمائی، بڑی پیاری مثال ذکر فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ اگر کوئی بادشاہ ہو اور اس بادشاہ کے خزانے میں کوئی موتی باہر سے لایا جائے، اس کی حکومت میں وہ موتی نہ ہو، جہاں تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی ہو وہاں تک وہ موتی بالکل دستیاب نہ ہو، کسی دوسرے ملک سے وہ موتی لایا گیا ہو، تو اس بادشاہ کے خزانے میں اس موتی کی مقام اہمیت خاص ہوا کرتی ہے، اس کو الگ رکھا جاتا ہے، آئینے میں رکھا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، اور لوگوں کے سامنے اس کو موقع بموقع پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں ملک کا موتی ہے، فلاں ملک سے اس ہیرے کو لایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام کر کے پچھتاتا نہیں ہے، کبو بے شک اللہ تعالیٰ کوئی کام کر کے کبھی پچھتاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کبھی روتا نہیں ہے۔ جب اللہ روتا نہیں، پچھتاتا نہیں، شرمندہ نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں جب کسی بندے کا آنسو، کسی بندی کا آنسو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آنسو کی وقعت ویسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ کسی بادشاہ کے خزانے میں کسی دوسرے ملک سے موتی لایا گیا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے آنسو کی قدر قیمت ہے، لیکن بڑا عجیب حال ہو گیا ہے، بڑا عجیب حال ہو گیا ہے۔ جو ہماری سننا نہیں چاہتے ہم انہیں سنانا چاہتے ہیں، وہ جو ہماری سننے کو تیار ہے اسے ہم سنانا چاہتے ہیں۔ کتنا افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سننے کو تیار، دیکھو قرآن کریم کا خاص انداز ہے، قرآن کریم کا خاص انداز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام، آپ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سوال کرتے تھے، کفار مکہ سوال کرتے تھے، یہود سوال کرتے تھے، طرح طرح کے سوال کیے جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جواب دیا کرتا تھا۔ پیغمبر کہہ دو، پیغمبر کہہ دو، پیغمبر کہہ دو، اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ آقا علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، پیغمبر آپ جواب دے دیجئے کہ ان کے لیے اصلاح اور درستگی کی باتیں کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ سوال کا جواب قُلْ، آپ کہہ دیجئے، سوال کیا جا رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، پیغمبر آپ سے یہ عورتوں کی ناپاکی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی۔ سوال کا جواب يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، پیغمبر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اشہر حرم کے بارے میں، محترم مہینوں کے بارے میں، آپ کہہ دیجیے ان میں لڑائی لڑنا بڑی بری بات ہے۔ یہ قرآن کریم کا انداز آپ دیکھتے چلے جائیے کہ آپ سے سوال کرتے آپ ایسا جواب دیجیے، آپ سے سوال کرتے ایسا جواب دیجیے، لیکن جب سوال یہ آیا کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو سبحان اللہ،
میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، ان کی سنتا ہوں، ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، انداز بدل دیا، انداز بدل دیا۔ کیا کرنا ہے؟ پارہ نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور میرے بندے جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک میں بہت قریب ہوں، درمیان میں پل بھی نہیں آیا، اتنا فاصلہ بھی دوبارہ نہیں کیا گیا۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے نمبر پر ہم آج کی اس مبارک اسلامی تربیت کی مجلس میں یہ پکا عزم کریں کہ 24 گھنٹوں میں سے کم 5 منٹ، اور جتنے زیادہ کی اللہ توفیق دے دے، روزانہ اللہ کے سامنے روئیں گے انشاءاللہ۔ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، شام ہے کون مانیں گے، روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے انشاءاللہ، اور روزانہ اللہ کے سامنے اپنے دکڑے اور اپنے قوم کے اور پوری کی پوری امت کے جو دکڑے ہیں جنہیں کوئی سننے کو تیار نہیں، ہم وہ سارے کے سارے دکڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنائیں گے اور اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو حل کروائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میرے پیارے، یہاں ہم جو جمع ہوئے ہیں اصلاحی و تربیتی مجلس کے نام پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ اصلاحی و تربیتی مجلس کے عنوان پر ہی میں نے چھوٹی سی آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی اور بس اسی پر مجھے آج بات کرنا ہے، اسی پر۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے حضرت کی توجہات برکت سے میری حاضری ہوئی اور آپ کے سامنے کچھ لطفشائی کی کوشش کی۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گنہگار کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، تربیت فرمائے، ہمیں پکا سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ آج مسلمان جو ہے نا، مسلمان وہ اپنا سبق بھول چکا ہے، اپنا سبق بھول چکا ہے۔ آج کا مسلمان اتنی دیر کے لیے مسلمان نظر آتا ہے جتنی دیر کے لیے وہ مسجد میں آتا ہے۔ ارے سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جتنی دیر کے لیے مسلمان مسجد میں آتا ہے اتنی دیر کے لیے مسلمان نظر آتا ہے، اور جیسے ہی وہ مسجد سے باہر نکلا، اللہم انی اسألک من فضلک پڑھا، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس وجنودی پڑھا، باہر نکلا اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے اسلام کو بھی مسجد کے اندر ہی رکھ دیا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے حضرت سید الفقہاء رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے، قبر کو روح سے منور فرمائے، درجہ بلند فرمائے۔ حضرت نے اپنا ایک واقعہ ذکر فرمایا، آپ نے دیکھا ہوگا کئی مسجدوں کے باہر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے غیر مسلم لوگ، کچھ تو مسلمان اور کئی سارے غیر مسلم بھی ایسے کہ جن کے بچے بیمار ہوتے ہیں، تو مرد کئی مرتبہ خواتین کے اپنے بچوں کو لے کر مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پہلے ایسا زیادہ ہوتا تھا، مسلمانوں سے عقیدت، اللہ کے گھر سے محبت، اللہ کے گھر سے عقیدت، نماز سے محبت، نماز کی عقیدت، نماز کی عظمت ان کے دلوں کے اندر ہوا کرتی تھی کہ یہ نماز پڑھ کر باہر نکلے اور میں اپنے بچے پر دم ڈلواؤں، یہ نماز پڑھ کر باہر نکلے میں اپنے بچے پر دم کراؤں۔ ارے دیکھو نا ایسا دیکھا ہوگا، کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، اور اب بھی کئی جگہوں پر ایسا ہے، نفرتیں پھیلانے والے چاہے نفرتیں پھیلاتے رہیں، نفرتوں کے سوداگر چاہے اس میں سوداگری کرتے رہیں، لیکن پھر بھی ایسے لوگ اب بھی اس زمانے میں موجود ہیں جو اپنے بیمار بچوں کو، بچیوں کو لے کر گود میں اٹھا کر، ہاتھوں میں اٹھا کر، آغوش میں لے کر اور وہ کھڑے ہوتے ہیں، بات مسکرات بھی ہوتی ہے، دم ڈلوا رہے ہوتے ہیں، دم کروا رہے ہوتے ہیں، انہیں کچھ اور نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ حضرت عمر سے رحمۃ اللہ علیہ واقعے سے فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا راجستھان کی طرف، تو وہاں سے میں جب باہر نکلا نماز پڑھنے، تو ایک خاتون وہ اپنے بچے توجہ سے سننا، بہت اہم ترین بات آپ کو بتلانے جا رہا تھا، ایسے نہیں کریں انشاءاللہ اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے والی زندگی میں ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنانا چاہیے اور اسلام کو زندہ رکھے، اور اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت نصیب فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جب مسجد سے باہر نکلا، ایک خاتون اپنے بچے کو لیے ہوئی، ایک خاتون اپنے بچے کو لیے ہوئی، بچہ بیمار تھا، اس نے بچے کو سامنے کیا،
اس نے بچے کو سامنے کیا، بابا جی ذرا اس پر دم کر، اس پر دم کر دیں۔ حضرت نے کچھ پڑھا، کچھ آیتیں پڑھی، پڑھ کر اس پر دم کر۔ اس کے بعد حضرت نے سوال کیا، یہ سوال جب آپ نے سمجھنا ہے اور زندگی بھر یاد رکھنا ہے۔ حضرت نے اس سے سوال کیا کہ بیٹا یہ بچہ تمہارا ہے؟ کہاں بابا جی یہ میرا بچہ ہے، یہاں کیوں آئے دم کروانے کے لیے؟ کس سے دم کروانے؟ جو یہ مسجد سے لگنے کے ان سب سے مسلمانوں سے دم کروانے کے لیے آئے؟ کہاں آبا جی مسلمان سے دم کروانے کے لیے؟ حضرت نے فرمایا بیٹا یہ جو یہاں مسلمان نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز ایک نماز سے دوسری نماز میں تو بہت دیر لگتی ہے۔ کام فجر ہوئی صبح میں 5:30 بجے اور ظہر ہوگی 2 بجے 2:30 بجے، پھر ظہر کے بعد عصر 3 گھنٹے تقریباً، عصر سے پھر مغرب میں تقریباً 1.5 گھنٹے اور مغرب سے عشاء پھر 2 گھنٹے۔ اتنی دیر کے بعد اتنی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے تو مسجد کے باہر کیوں دم کروانے کے لیے کھڑی ہوتی ہے؟ یہ دکانوں پر بھی تو بیٹھے ہوتے ہیں، یہ مسلمان کی دکان کو مسلمان کی دکان کو مسلمان کی دکان، یہ مکان محلہ ہے، پورے محلے میں یہاں مسلمان ہے وہاں مسلمان ہے وہاں مسلمان ہے، تو دکانوں پر مکانوں پر کیوں نہیں چلی جاتی دم کروانے کے لیے؟ ارے سوال تو صحیح تھا نا، سوال تو صحیح تھا کہ بیٹا اپنے بچے کا دم کروانا ہے تو یہ مسلمانوں کی دکانیں ہیں اور یہ مسلمانوں کے مکان ہیں محلے میں، تو یہاں کیوں نہیں چلی جاتی؟ یہ بہت اہم ترین سوال کیا تھا۔ اس نے جو جواب دیا وہ رونگٹے کھڑے کرنے والا تھا۔ اس نے جو جواب دیا وہ ہمیں سمجھنے کا ہے اور اسی سے ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں گے، کب تک ہم سنتے رہیں گے کہتے رہیں گے سنتے رہیں گے کہتے رہیں گے؟ اب اپنے اندر تبدیلیوں کے فیصلے بھی ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی زندگی میں تبدیلیاں عطا فرمائے۔ اس عورت نے جو جواب دیا اس نے کہا ابا جی دراصل بات یہ ہے کہ مسلمان جب مسجد میں آتا ہے، مسلمان جب مسجد میں آتا ہے خدا کو یاد کرتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کو دھوتا ہے، وہ دل کو بھی دھو لیتا ہے، وہ مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، پوجا ارچنا کرتا ہے، اور وہ خوب اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی ہے۔ جب تک وہ مسجد میں ہوتا ہے تب تک وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن دکان پر اور مکان پر تو اسے ڈر لگتا ہے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ تو مکان پر اور دکان پر مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان کی نظر نہیں آتا، ایسا جھوٹ بولتا، ایسا دھوکہ دیتا، ایسا فراڈ کرتا، ایسی ٹوپیاں پہناتا اور ایسی بدنظریاں کرتا ہے اور بدکاری کے ارادے کرتا ہے کہ اسے انسان کی کوئی شرم نہیں۔ میرے بھائیو یہ اس نے آئینہ دکھایا ہے، حقیقت کا آئینہ جس میں ہم سب کو اپنا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعتاً ہم مسجد میں جتنے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ رب العزت کا استحضار رکھنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، کیا باہر کی زندگی میں بھی ہم ویسے ہی ہوتے ہیں؟ ارے بولو ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ جھوٹ کی زبان پر آ جاتا ہے، غیبتیں آ جاتی ہیں، الزامات آ جاتے ہیں، بہتان لگانے لگتے ہیں، کئی لوگوں کی زبانوں پر تو گالیاں آ جاتی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے، ابھی کی بات کرتا ہوں، ابھی یہیں پر ایک مہمان کھانے نہیں، ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا، انہوں نے مجھے فون پر بتلایا، کہا کہ وہ ایک زمین کا سودا ایک صاحب سے کروایا تھا اور اس میں انہوں نے مجھ سے دھوکہ کیا، اور اللہ معاف کرے کہ انہوں نے پہلے کے پیسے لے لیے اور پھر ڈبل وہ پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے کہ اس میں ایک عالم دین کی شامل ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے والے بنیں گے۔ اللہ کا خوف جب ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے والے بنیں گے تو پھر پتھر کی لکیر والی بات عرض کر رہا ہوں کہ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے تو ساری کی ساری مخلوق میں ہم سے ڈرنے والے ہوں گے۔ آج کل ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا رعب بنے، ہمارا دبدبا ہمارے چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کئی سارے مسلمان طرح طرح کے جلوس میں نکالتے ہیں، جلوس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا رعب ہو، اس کا دبدبا ہو، اس کی وجہ سے
یہ کہاں سے ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، رعب کے ذریعے، خوف کے ذریعے میری مدد کی گئی ایک مہینے کے مسافت سے۔ دشمن میرا ایک مہینے کی دوری پر ہو تو وہیں سے کانپنے لگتا ہے، وہیں سے مرعوب ہو جاتا ہے، قریب آنے کی ضرورت نہیں۔ نصرت بالرعب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، تو آپ کا رعب بھی ایک مہینے کی مسافت تک جا رہا، ایک مہینے کی مسافت۔ یہ بالکل پتھر کی لکیر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رعب ہو تو میں فارمولا آپ کو بتاتا ہوں، ایک فارمولا مطلب عمل کریں گے انشاءاللہ، سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو 40 دن کا عمل ہمارے اکابرین نے اس کو ذکر کیا ہے، 40 دن کا عمل، 40 دن۔ اگر ہمارے محلے جتنے یہاں پر موجود ہیں وہ سب کو عزم کریں گے صحیح، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے محلے میں بھی اس بات کو سمجھائیں گے، اپنے گاؤں میں بھی اس بات کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ 40 دن اگر مسلمان 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے والا بن جائے، 100% مسلمان 40 دن 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے والا بن جائے، اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کہ دشمن مرعوب ہو جائے گا کہ آخر یہ مسجدوں کے اندر چل کیا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی مسجدوں میں تو انکوائریاں آ جائے کہ آخر یہ ہر نماز میں، ہر نماز کے وقت میں، اس وقت فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، یہ ہر نماز میں لوگ جا رہے ہیں، آخر یہ چل کیا رہا ہے، کیا پلان چل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ انکوائریاں آ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ مسجدوں کی چھان بین کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے رعب رکھا ہے اپنے خوف میں، اپنے اعمال میں، عبادتوں میں، تقوی میں، طہارت میں، پاکیزگی میں، سچائی میں، وفاداری میں، ایمانداری میں، اللہ رب العزت سے ڈرنے میں۔ جب ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے تو سارے مخلوق پھر ہم سے ڈرنے والی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ ضرورت ہے اس بات کی ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارا ہو جائے گا، ہم اللہ کے ہو جائیں اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک صحابی جب وہ اپنی جماعت کو لے کر تشریف لے گئے افریقہ کے جنگل میں، جب وہ تشریف لے گئے اور وہاں پر انہوں نے اعلان کیا، البدایہ والنہایہ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ لے کر گئے اور انہوں نے جنگل میں اعلان کیا کہ اے جنگل کے جانوروں، اے حشرات الارض، اے زہریلے جانوروں، اے تکلیف دینے والے جانوروں، تم یہاں سے نکل جاؤ، جنگل کو خالی کر دو، ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اور ان کے غلام یہاں جنگل میں آئے ہیں اور یہاں پر قیام کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے جانور، زہریلے تک جانور، وہ سب کے سب اپنے اپنے بچوں کو اپنے سے چمٹا کر وہ لے جا رہے ہیں، شیر بھی، چیتا بھی، درندے بھی، چرندے بھی، وہ سارے کے سارے جانور وہ اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل کو خالی کرنے اور چلے جا رہے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اللہ والے بن جائیں، ہم کون بن جائیں؟ اللہ والے بن جائیں۔ اللہ والوں کو پاک خدا کہا جاتا ہے، خدا کے ساتھ رہنے والے، اللہ والوں کو کہا جاتا ہے پاک خدا، خدا کے ساتھ، خدا والے، اللہ والے۔ کیوں؟ اس لیے جو حدیث میں نے پڑھی نا سامنے شروع میں، حدیث شریف میں پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جیسا بندے کا میرے بارے میں گمان ویسا میں اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اور دوسرا جملہ جو بتلایا مجھے وہ انا معه حين يذكرني، اور میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو سبحان اللہ۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
سب چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ رہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ روزانہ اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ پھر روزانہ کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عمل کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا خوب کرو، خوب کرو، خوب کرو، کثرت کے ساتھ کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا جب حکم دینا تھا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو خوب کثرت کے ساتھ۔ اللہ کا ذکر کرو، کتنا خوب کرو، کثرت کے ساتھ خوب اللہ کا ذکر کرو۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ذکر فرماتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان حین یذکر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے۔ کتنا وقت؟ پورا وقت اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر، دوام کے ساتھ، کثرت کے ساتھ۔ کیوں نہ ہم جب گھر میں ہو تو بھی اللہ کا ذکر کریں، دکان پر ہو تب بھی اللہ کا ذکر کریں، گاڑیوں پر ہو تب بھی اللہ کا ذکر کریں، پیدل چل رہے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کریں، سواری پر ہو تب بھی اللہ کا ذکر کریں، کھیتی پر ہو تب بھی اللہ کا ذکر کریں، دکان پر ہو تب بھی اللہ کا ذکر کریں، جاب پر نوکری پر تب بھی اللہ کا ذکر کریں، دفتر میں ہو آفس میں تب بھی اللہ کا ذکر کریں، جب کسی سے بات کرتے کرتے خاموش ہو گئے تب بھی اللہ کا ذکر کریں، تنہائی میں ہو تب بھی اللہ کا ذکر کریں، اور سب کے سامنے ہو تب بھی اللہ کا ذکر کریں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا خوب ذکر کرو، اے ایمان والو تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اللہ کا جو ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ۔ عقبا کے کیا دنیا کی فکر کر کے خوب دیکھ لیا، خوب دیکھ لیا، خوب دنیا کی فکر کر کے دیکھ، اب ذرا آخرت کی فکر کر کے دیکھ۔ حضرت والا فرما رہے تھے نا، حضرت والا فرما رہے قدم سوئے مقتدر، قدم سوئے مقتدر، نظر سوئے دنیا۔ کتنی پیاری بات علامہ اقبال فرما گئے کہ قدم ہمارے قبر کی طرف چلتے چلے جا رہے، چلتے چلے جا رہے ہیں، اور نظر ہمارے دنیا کی طرف دیکھ کو ہونا نہیں۔ الدنیا ان الدنیا، یہ دنیا جو ہے یہ مرتحلۃ صاحبہ، یہ دنیا سفر طے کر کے جا رہی ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، اور آخر سفر کر کے چلی آ رہی ہے۔ میرے بھائی بہت جلد دنیا کا خاتمہ اور آخرت کی شروعات ہونے والی ہے۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، کون کس کے کام آیا، کون کس کے کام آیا۔ پریشانی آنے تو ذرا سا سب ہاتھ اونچا کر دیتے، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھا۔
سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. خواہشوں کے چکر میں پڑے ہوئے دل میں ڈھیر ساری خواہشیں لگا رکھی ہیں، طرح طرح کی حرام خواہشیں اس دل میں بٹھا رکھی ہیں. جس دل میں اللہ کی محبت ہونا تھا، جو دل اللہ کا مسکن ہونا تھا، جس دل میں اللہ رب العزت کا عشق بٹھانا تھا، ناجائز خواہشیں اس نے بٹھا رکھی ہیں، ٹھوس ٹھوس کر بھر رکھی ہیں. خواہشوں کے پیچھے پڑ کر، خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے. خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے. نفس کو راضی کر کے دیکھا، نفس کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دے. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دے. من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. میرے بھائی، دنیا کا ذکر کرتے کرتے، دکان کا ذکر کرتے کرتے، کھیتی باڑی کا ذکر کرتے کرتے، ارے حکومتوں کا ذکر کرتے کرتے ہم نہیں تھکتے، اور اللہ کا ذکر کرنے میں ہماری زبان پر تالے لگ جاتے. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہماری زبان تیار نہیں. اگر کرتے بھی ہیں معاف کرنا ہے. بات کڑوی کہنے جا رہا ہوں، معاف کرنا. ایک بات کڑوی کہنے جا رہا ہوں کہ اگر اللہ کا ذکر کرتے بھی ہیں نا، اللہ کا ذکر کرتے بھی ہیں نا، تو کیسے شکوے اور شکایتوں کے ساتھ، شکوے اور شکایتوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو کیسے کرتے؟ مجھے بیمار کر دی، میں بیمار ہو گیا، رزق کی پریشانی، یہ عامل صاحب، وہ عامل صاحب، وہ عامل صاحب، وہ فلاں صاحب، وہ ٹھکانے صاحب، وہ فلاں صاحب، وہ فلاں صاحب، میں بیمار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیمار کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مصیبت دے دی تھی. میرا بیٹا بیمار، میری بیٹی بیمار، میرے یہاں اس کا انتقال ہو گیا، ابھی کچھ دنوں پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اللہ رب العزت نے اپنے ایک ولی کے دل میں الہام کیا. اللہ رب العزت نے اپنے ایک ولی کے دل میں الہام کیا کہ او میرے بندے، او میرے بندے، جا کر لوگوں سے کہو، جا کر لوگوں سے کہو کہ وہ میرے شکوے شکایتیں دوسرے لوگوں کے سامنے نہ کیا کریں. کہ جب رزق میں پریشانی آئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تندرستی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی زمین مکان کھیت پلاٹ کا مسئلہ آ گیا، تو وہ لوگوں کے سامنے جا کر میری شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں. ان کے نام اعمال بھی تو گناہوں سے بھرے ہوئے آتے ہیں. میں تو فرشتوں کے سامنے شکوے نہیں کرتا، ان کے نام اعمال بھی تو گناہوں سے بھرے ہوئے آتے ہیں. میں فرشتوں کے سامنے شکوے نہیں کرتا کہ دیکھو یہ اس کا نام اعمال کتنا گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا نام اعمال کتنا گناہوں سے بھرا ہوا ہے. میں تو ستاری کا معاملہ کرتا ہوں، میں تو ستاری کا معاملہ کرتا ہوں. میں کیسا ستاری کا معاملہ کرنے والا اللہ، کیسا ستاری کا معاملہ کرنے والا اللہ. بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا. اور وہ بہت زیادہ گناہ کرنے میں مشہور، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا. اور ایک بار بھی بار بار گناہ، خوب عیش و عشرت میں مگن، خوب عیاش میں مگن، خوب خواہشات کے پیچھے چل رہے نفس پرستی میں مگن تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک خوبصورت لڑکی، وہ ضرورت مند ہوگی، ٹوٹیوں سے ضرورت ہوگی، اور وہ اس کے پاس پہنچی. کفل نے اسے جو دینار دینے تھے 60 یا 70 دینار دیے، اور دینے کے بعد جب بالکل تنہائی کا معاملہ تھا، میرے بھائی وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے، ساری مخلوق اس سے ڈرنے والی بن جاتی ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ سچے دل سے اگر کوئی توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے گھر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. سچے دل سے توبہ کرنے والا
والے ہم بن جائیں. تو وہ گفٹ جب وہ ایک لڑکی خوبصورت لڑکی اسے پیسوں کی ضرورت ہوئی اور وہ گفٹ سے ملی اور گفٹ نے اسے دینار دے دیے, سونے کے سکے دے دیے, اشرفیاں دے دی, 60 کے 70 دینار اسے دے دیے تنہائی کے ملاقات کے لیے. مجبوراً وہ لڑکی حاصل ہو گئی. تنہائی ہوئی تو روایت میں لکھا ہے کہ وہ وقت شدیدہ لرزہ بردار ہو گئی, کب کبھی پاری ہو گئی, وہ خوب کانپ رہی ہے اور خوب بھاڑے مار کر رو رہی ہے. اس نے کہا, گفٹ نے کہا کہ کیا میں نے کوئی زبردستی کی؟ میں کوئی زبردستی اغوا کر کے لایا ہوں, کوئی میں سینہ میں جبر کر رہا ہوں؟ ایسا تو نہیں, میں تو ایک رضامندی سے تجھے لایا ہوں اور پیسے بھی تجھے دیے ہیں. اس نے روتے آنسوؤں سے دھوتے اس نے کہا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اب تک زندگی میں نے کبھی نہیں کیا, کبھی زندگی میں نے گناہ نہیں کیا, لیکن مجبوری مجھے تیرے دروازے تک لے آئی ہے. یہ مجبوری کی حالت ہے کہ جس کی وجہ سے میں تیرے در تک اور تیرے گھر تک اور تیرے بستر تک پہنچ گئی ہوں. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. وہ اٹھ گیا, کفل اٹھ گیا اور اٹھ کر اس نے کہا کہ آج کے بعد سے کفل بھی یہ گناہ نہیں کرے گا, آج کے بعد سے کفل بھی یہ گناہ نہیں کرے گا. وہ پیسے دیے, اسے روانہ کیا, رات کو سویا اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی رات کفل کی موت ہو گئی. صبح میں لوگوں نے کفل کے دروازے پر کیا لکھا ہوا دیکھا. صبح میں کفل کے دروازے پر اللہ کی ستائش ہوتا رہا. اللہ کی ستائش دیکھو کہ کفل کے دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا لکھا ہوا تھا. وہاں لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ للکفل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی. یہ اللہ کی ستائش ہے میرے بھائی. یہ خواہشات کے پیچھے پڑھ کر, یہ نفس پرستی کے پیچھے پڑھ کر, یہ دوسری چیزوں کے پیچھے پڑھ کر ہم کب تک اللہ سے بھاگتے رہیں گے؟ اللہ سے نہیں بھاگنا ہے, اللہ کی طرف بھاگ کر آنا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ اللہ کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ میرے شکوے شکایتیں, رزق میں پریشانی آئے, تندرستی آئے تو میرے شکوے شکایتیں لوگوں سے نہ کیا کرو. میرے بھائی ہم سب کے لیے سبق ہے. اگر بیماری آئے تو ہم کس کے دربار میں کہیں گے؟ ارے زور سے کہو, اللہ کے دربار میں کہیں گے. اگر پریشانی آئے گی تو کس سے کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے. اگر برکتیں چاہیے تو کس سے کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے. اگر پریشانیوں کو دور کروانا ہے تو کس سے کہیں گے؟ رشتے کروانا ہو تو کس سے کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر کرنے والا بندہ بہت پسند ہوتا ہے. ذکر کرنے والا بندہ بہت پسند ہوتا ہے, اور ذکر نہ کرنے والا اللہ کو ناپسند ہوتا ہے. ذکر نہ کرنے والا اللہ کو ناپسند ہوتا ہے. ذکر کرنے والا اللہ کو پسند اور ذکر نہ کرنے والا اللہ کو ناپسند. ذکر کرنا اتنا اہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے خوب کثرت کے ساتھ ذکر کرو. اور جو ذکر نہ کرے اللہ کو یاد نہ کرے تو دیکھو یہ بہت اہم بات قرآن کریم ساتھ بتاتا ہوں. 15 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو بھی وہ حکم دیا, اور پیارے محبوب کو جو حکم دیا وہ ہمارے لیے بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 15 وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. ایک پیارے محبوبہ اس کی بات نہ مانے, اس کی اطاعت نہ کرے, جس کا دل ہماری یاد سے غافل, جو اللہ کا ذکر نہ کرے, جو اللہ کو یاد نہ کرے, ایسے انسان کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواہشوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ذکر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ
کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 25 میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے، جو رحمان کے ذکر سے، جو مہربان خدا کے ذکر سے آنکھیں چرائے، آنکھیں بند کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ ذکر کرنے والے کا ساتھی اللہ اور ذکر نہ کرنے والے کا ساتھی شیطان، اور شیطان اس کا ساتھی اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم سے بات کر رہا ہوں بات نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ شیطان جس کا ساتھی، شیطان جس کا دوست، وہ بڑا برا دوست ہے۔ سب سے اچھا دوست اللہ، کہو زبان سے اللہ، اور سب سے برا دوست شیطان۔ یار بد ازمار بد، برا دوست برے سانپ سے، کالے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ شیطان جس کا ساتھی بن جائے، شیطان جس کا دوست بن جائے، جس کے کھانے میں شیطان ساتھ میں، جس کے چلنے میں شیطان ساتھ میں، جس کے سونے میں شیطان ساتھ میں، جس کے گھر میں آنے میں شیطان ساتھ میں، تو بتاؤ جس کے ساتھ شیطان چل رہا ہو تو بد نظری بھی ہوگی، بدکاری کے ارادے بھی آئیں گے۔ بستر پر شیطان ساتھ میں ہو تو حرام کاری بھی ہوگی، اور بلکہ انسان بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہوگا تو بھی حرام کاری میں مبتلا ہوگا، زنا کر رہا ہوگا۔ شیطان جس کا ساتھی کھانے میں ہوگا تو اس کھانے میں برکت کہاں سے ہوگی؟ شیطان جس کا ساتھی بزنس میں ہوگا اس بزنس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ شیطان جس کا دوست تو پھر وہ بڑا برا دوست ہے، بڑا برا دوست۔ تو آج اس مجلس میں ہم نے پہلا وعدہ یہ کیا کہ ہم روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کم سے کم 5 منٹ، اور زیادہ جتنا اللہ توفیق دے دے، کم سے کم 5 منٹ، زیادہ جتنی اللہ توفیق دے اللہ کے سامنے دعا کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا وعدہ ہم آج کی مجلس میں یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت، زیادہ سے زیادہ وقت، اور کوشش کریں گے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے بنے گے، اور تنہائی میں الگ سے وقت نکال کر زیادہ نہیں 10 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ 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 اللہ، اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ہو جائے گا، اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے اس کے سارے کام بن جاتے ہیں، اللہ جس کا ہو جاتا ہے اس کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ تو دیکھو 3 باتیں آپ کو بتا، 3 باتیں۔ نمبر 1، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ بالکل پتھر کی لکیر ہے، پتھر کی لکیر بات بتا رہا ہوں آپ کو، جو اللہ سے محبت کرے گا لوگ اس سے محبت کریں گے۔ بالکل اس کو لکھ لینا اپنے دل پر کہ جو اللہ سے محبت کرے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرے گی۔ ارے 100% بات ہے۔ دیکھو میں آپ کے سامنے ایک نام ذکر کرتا ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ یہ نام سنا ہے آپ نے؟ ارے نام سنا ہے؟ نام سنا ہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ لیکن آپ میں سے کسی نے بھی بلال حبشی کو دیکھا؟ ارے دیکھا نہیں دیکھا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ ارے اگر دیکھا ہوتا، وہ زمانہ ہوتا، دیکھا ہوتا، انہیں سنا ہوتا اور ان کی باتوں کو سمجھا ہوتا تو تابعین میں شمار ہوتے۔ ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آپ کے دل میں ہی ہے، آپ کے دل میں بھی، آپ کے دل میں بھی۔ بھائی سارے مجمع کے دل میں بلال حبشی کی محبت ہے یا نہیں؟ سارے مجمع کے دل میں بلال حبشی
اگر بلال حبشی کی ٹوٹی پھوٹی چپلیں، اگر بلال حبشی کی ٹوٹی پھوٹی چپلیں اگر یہاں پر موجود ہوتی تو سمجھے دل سے بتلاؤ کہ ہم میں سے ہر کوئی چھونا چاہتا ہے نہیں چاہتا، اپنے سر پر انہیں رکھنا چاہتا ہے نہیں چاہتا، اپنے بدن سے انہیں لگانا چاہتا ہے نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ بلال حبشی نے اللہ سے محبت کی. آج کہتے ہوئے انہوں نے اپنے بدن کو زخمی کروا لیا. اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا. اللہ سے محبت کی. ہمارے دلوں میں بلال حبشی کی محبت ایسی کہ بلال حبشی کی اگر چپلیں مل جائے تو ہم چومنے کو تیار. جو اللہ سے محبت کرے گا ساری دنیا والے اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے. تو ہمیں کس سے محبت کرنا ہے؟ زور سے اللہ سے محبت کرنا ہے. اور اللہ سے محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ پارہ نمبر 3 میں پڑھ کر آپ کو بتلاتا ہوں. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں تو سنو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے پیغمبر آپ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرنے والے ہو. کس کی پیروی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جاؤ. تو اللہ سے محبت کریں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے محبت جب کوئی بندہ کرتا ہے، سنو حدیث بات آپ کو سناتا ہوں. جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو تمام فرشتوں کے سردار، میں تمام فرشتوں کے سردار کیا نام ان کا؟ ارے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلاتا جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو سبحان اللہ. اور جب جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبرائیل آسمان والوں سے کہہ دو، آسمان والوں میں اعلان کر دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو سبحان اللہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ زمین والوں میں بھی اس بندے کی محبت کو، اس کی قبولیت کو رکھ دو. چنانچہ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت اور اس بندے کی چاہت اور اس کی قبولیت زمین والوں کے دلوں میں بھی رکھنی چاہتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے گھر والے محبت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے محبت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہم سے محبت کریں، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتے دار، خاندان والے، محلے پڑوس والے سب ہم سے محبت کریں. لیکن محبت کہاں سے ملے گی؟ اللہ رب العزت کے یہاں سے. تو بنیادی بات یہ کہ بھئی ہم اللہ سے محبت کریں گے. کہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محبت، انسانوں کی محبت، جنات کی محبت، مسلمانوں کی محبت، کفار و مشرکین کی محبت، سب کی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے گا انشاءاللہ. یہ پہلی بات. دوسری بات، جو اللہ کی عبادت کرے گا مخلوق اس کی خدمت میں لگ جائے گا. جو اللہ کی عبادت کرے گا مخلوق اس کی خدمت میں لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کا خادم بنا دے گا. اس لیے یہ اللہ کی عبادت کرنے والا بنا، اللہ کی خدمت میں لگا تو الجزاء من جنس العمل، بدلہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا انسان عمل کرتا ہے، جیسے کرنی ویسے کرنی. تو یہاں انسان جب اللہ کی عبادت کرنے لگے گا کہ کریں گے نا اللہ کی عبادت کریں گے. اور سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا عبادت گزار، سب سے بڑا عبادت گزار کون بننا چاہتا ہے؟ سب سے بڑا عبادت گزار کون بننا چاہتا ہے؟ ایک حدیث کے حوالے سے آپ بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. بلکہ گناہوں سے بچنے والے بنو گے، گناہوں سے بچنے والے بنو گے تو اللہ تعالیٰ کی ولایت کا نور
یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحقہ. او اللہ کے بندے، او اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اور اپنی ضرورت کو ناجائز طریقے پر پورا نہ کر. اگر کرنا ہے تو نکاح کر، زنا نہ کر. جب یہ کہا اٹھ گیا، اس نے گناہ چھوڑ دیا. اور جب ایک جگہ پھنس گیا ایک جگہ میں، اور اوپر سے چٹان آ کر اس غار کے بہانے پر وہ اٹک گئی. اب تنہائی میں گناہ سے بچا تھا، گناہ سے بچنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ولایت کا ایسا نور عطا کیا کہ ادھر اس نے دعا کی، اے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹان کو ہٹا دیا. ادھر ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل فرمائے گا. عبادت کرنے والے بن جاؤ اللہ کی، اللہ تعالیٰ مخلوق کو خدمت میں لگا دے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت عباس رضی اللہ عنہ حکیم الامت تھے، مصلح امت تھے، رہبر امت تھے، قائد امت تھے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے عبادت کے ساتھ اور بڑے وقت کے پابند، بہت نظام الاوقات کے بہت پابند تھے، بہت زیادہ. حضرت کو ایک نواب صاحب کیا تھا، ایک نواب صاحب اسٹیشن پر پہنچے تو اسٹیشن پر تانگا لایا ہے. تانگے چلا کرتے تھے، تانگا لایا ہے. تو اسٹیشن پر جو تانگا لایا گیا تو تانگوں میں گھوڑے لگا کر، گھوڑے دیکھا ہوگا آپ کے یہاں پر تو بہت کم ہو گئے، تو تانگوں میں گھوڑے لگے. اسٹیشن پر جب تانگا آیا تو تانگے میں گھوڑا نہیں تھا، بلکہ گھوڑے کی جگہ پر وہ نواب صاحب جھکے ہوئے تھے اور اسٹیشن سے گھر تک وہ نواب صاحب اس گھوڑے کی جگہ پر لگ کر تانگے کو کھینچ کر اپنے گھر تک لے کر گئے خوشی خوشی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ تو مخلوق کو بھی اللہ آپ کی خدمت میں لگا دے. تو پہلی بات یہ کہ اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اللہ سے محبت کرو گے تو مخلوق تم سے محبت کرے گی انشاءاللہ. اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو خدمت میں لگا دے گا انشاءاللہ. اور تیسری بات، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تو پھر مخلوق تم سے ڈرنے والے بن جائے. اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تو پھر مخلوق تم سے ڈرنے والے بن جائے گی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. اب میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں اور عرض کرتا ہوں. آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم. لیکن تو نہیں آ رہی. حضرت نے فرمایا کہ پہلے بیدار ہو کر جاگ کر سنیں اور واقعاً دینی مجلسوں کا، علمی مجلسوں کا، روحانی مجلسوں کا بے ادب بھی یہی ہے کہ انسان جاگتے ہوئے سنے، با ادب رہتے ہوئے سنے، عمل کی نیت سے سنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم. اے میرے بندو، اے میرے ماننے والوں، اے میرے وفادار بندو، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور میرے بندو، تم مجھے فرش پر یاد کرو میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا. اور میرے بندو، تم لوگوں کے درمیان یاد کرو میں فرشتوں کے درمیان یاد کروں گا. اور میرے بندو، تم گنہگاروں کے درمیان مجھے یاد کرو میں معصوم مخلوق کے درمیان تمہیں یاد کروں گا. اور میرے بندو، تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو میں مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا. اور میرے بندو، تم معصیت کے وقت مجھے یاد کرو میں مصیبت کے وقت تمہیں یاد رکھوں گا. اور میرے بندو، تم راحت کے وقت مجھے یاد کرو میں زحمت کے وقت تمہیں یاد رکھوں گا. اور میرے بندو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم. کیسے
مثال دیتا ہوں، ایک مثال بہت آسان سے مثال دیتا ہوں. بھائی آپ کا کوئی بچہ ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، اس نے پڑھائی کی، خوب اچھے سے پڑھائی کی، اب کہیں پر اس کو جاب پر لگوانا ہے، نوکری پر لگوانا ہے. اب جو آفیسر وہاں پر ہے اس سے آپ کا کچھ تعلق ہے یا کسی دوست کا کوئی تعلق ہے، ملتا جلتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ تعلق ہے، کبھی چائے ناشتہ ساتھ میں ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس کو یا آپ کے دوست نے اس کو جس کا اس سے تعلق ہے اس نے فون لگایا کہ دیکھنا جناب وہ ہمارا بھتیجا ہے وہ صالح اس کا نام ہے، ذرا اس کو یاد رکھنا. اذکرکم فاذکرونی اذکرکم، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اسے یاد رکھنا، اسے بھول نہ جانا. ٹھیک ہے وہ 3 دن بعد انٹرویو رہے گا، ذرا یاد دلا دینا. 3 دن بعد انٹرویو رہے گا، ذرا یاد دلا دینا. 3 دن گزر گئے، پھر آپ نے فون کیا کہ جناب صاحب وہ ذرا یاد رکھنا، وہ صالح نام کا بھتیجا ہے، صالح. اچھا ہاں ٹھیک یاد رکھنا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ فیصلہ اس کے حق میں کرنا، ہماری سفارش قبول کرنا، فیصلہ اس کے حق میں کرنا، اسے جاب دے دینا، انٹرویو سے پاس کر دینا. تھوڑے کچھ خامی کوتاہی ہو تو دیکھ لینا، جیسے کوشش سے کام لے لینا. ارے یہی تو مطلب ہوتا ہے نا اسے یاد رکھنے کا. اسے یاد رکھنا، ذرا اسے یاد رکھنا. 3 دن گزرے، انٹرویو کا وقت آیا، وہ صالح نام کا بچہ، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا وہاں پر آفس میں پہنچا. وہاں جا کر اس نے انٹرویو دیا. کچھ خامی کوتاہی تو رہی لیکن اس نے جشن خوشی سے کام لے لیا، اس لیے کہ آپ کا فون پہنچ گیا تھا، آپ نے اسے یاد دلایا تو اس نے بھی یاد رکھا. آپ نے اس کا ذکر کیا، آپ نے اس کا تذکرہ کیا، آپ نے اسے یاد رکھا تو اس نے بھی آپ کو یاد رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد رکھو، میرا نام لو، ذکر کرو میرا، میں رزق دیتے وقت تمہیں یاد رکھوں گا. اذکرکم، وہاں وہ آفیسر جاب دیتے وقت اپنے بھتیجے کو یاد رکھ رہا ہے. سارے جہاں کو رزق دینے والا کون؟ اللہ. رزاق کون؟ رازق کون؟ خالق کون؟ مالک کون؟ ذو الجلال والاکرام کون؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد رکھو، میں رزق تقسیم کرتے وقت تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور معصیت کے وقت مجھے یاد رکھو، فاذکرونی اذکرکم. گناہ کا جذبہ دل میں آیا، گناہ کا موقع ملا، تم مجھے یاد رکھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. معصیت کے وقت میں تم مجھے یاد رکھو، مصیبت کے وقت میں تمہیں نہیں بھولوں گا، مصیبت کے وقت تمہیں یاد رکھوں گا. دیکھو اس پر میں قرآن پاک سے مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنا نا آپ نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت نبی، بہت خوبصورت نبی. اللہ تعالیٰ نے حسن ایسا عطا فرمایا تھا، ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ وہ حسن کی عطا کی وجہ سے زلیخا اور کئی ساری عورتیں وہ فتنے میں مبتلا بنی اور کئی ساری عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو زخمی کیا. ارے کیا نا حضرت یوسف علیہ السلام گناہ کے بھی دروازے بنے. نوجوان کو خاص طور سے کہوں گا، نوجوان دوستوں کو خاص طور سے کہوں گا کہ گناہ کے موقع بہت سارے ہوئے. آج کل گناہ بہت عام ہو گیا ہے، گناہ کے اسباب بہت ہو گئے. گناہ اتنا عام ہو گیا کہ انسان کے لیے بچنا ایک چنوتی ہے. اسکول پڑھنے والوں کے لیے، کالج پڑھنے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے، بازاروں میں چلنے والوں کے لیے، مالداروں کے لیے، خوبصورتوں کے لیے، بدصورتوں کے لیے، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کے گناہ، اور خاص طور سے بدکاری، حرام کاری کا گناہ اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام گناہ کی طرف نہیں گئے. دیکھنا الفاظ پر غور کرنا، اور اہم ترین بات عرض کر رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام گناہ کی طرف نہیں گئے تھے. ہم تو چل کر گناہ کی طرف جا رہے تھے، ہم تو چل کر گناہ کی طرف جا رہے ہوتے، بلکہ دوڑ رہے ہوتے. حضرت یوسف گناہ کی طرف چل کر نہیں گئے، گناہ چل کر حضرت یوسف کی طرف آ رہا تھا. گناہ چل کر حضرت یوسف کی طرف آ رہا تھا. اسی لیے قرآن نے کہا
لنصرف عنه السوء والفحشاء، تاکہ ہم یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں۔ یوں نہیں کہا کہ یوسف کو برائی اور بے حیائی سے دور کریں، یوسف کو برائی سے بے حیائی سے دور کریں یہ نہیں کہا، بلکہ لنصرف عنه السوء والفحشاء، یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں۔ اس لیے کہ بے حیائی چل کر یوسف کی طرف آ رہی تھی، یوسف بے حیائی کی طرف چل کر نہیں جا رہے تھے۔ جب گناہ چل کر آئے، توڑ کر آئے، دروازے بند ہوئے، پردے لگ گئے، بستر تیار ہو گیا، خوشبوئیں بکھر رہی ہیں، گناہ کی دعوت مل رہی ہے، گناہ کی دعوت بھی کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ اس کی طرف سے جس کے گھر میں 24 گھنٹے رہنا ہے، جس کے گھر میں کھانا پینا رہنا سونا سب کچھ کرنا ہے۔ آقا کی طرف سے، سیدہ کی طرف سے، مالکین کی طرف سے گناہ کی دعوت مل رہی ہے، صرف دعوت ہی نہیں بلکہ گناہ پر اصرار ہو رہا ہے۔ اس موقع پر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کیسے یاد کرتے ہیں؟ قَالَ مَعَاذَ اور جنہیں اللہ یاد ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے علاوہ کسی اور مخلوق کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوتا۔ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، بڑے اللہ والے۔ وہ ایک مرتبہ خانقاہ میں تھے، اللہ کے شکر ہے کہ مدرسہ بھی ہو، خانقاہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صوبے کے ہر مدرسے کو خانقاہ بنا دے، ہر مدرسہ خانقاہ بننے کی ضرورت ہے۔ تعلیم سے محفوظ تربیت ہے، تعلیم سے محفوظ تربیت ہے، اگر تربیت ہی نہ ہو تو وہ تعلیم کس کا ہوگا؟ ایک اللہ والے بڑا اچھا جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ، بہت مختصر لیکن بڑا پیارا جملہ۔ یہ پیارے طلبہ جو بیٹھے ہیں، ان طلبہ کو مخاطب بنا کر میں خاص طور پر عرض کر رہا ہوں، بڑا پیارا جملہ کہا کہ آج کل مدرسوں سے پڑھ کر تو بہت نکل رہے ہیں لیکن مدرسوں سے بن کر بہت کم نکل رہے ہیں۔ مدرسوں سے پڑھ کر تو بہت نکل رہے ہیں لیکن مدرسوں سے بن کر بہت کم نکل رہے ہیں۔ واقعہ یہ بڑا پیارا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بن کر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور پورے علاقے کی اصلاح کا ذریعہ بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کے یہاں پر خانقاہ میں اس دن صفائی چل رہی تھی۔ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو بلایا اور فرمایا ذرا میرے سر میں دیکھو، سر میں خارش بہت ہو رہی ہے، خشکی بہت ہو رہی ہے، تو ایک خشکی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یا کہیں جوئیں پڑ گئی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ چنانچہ آپ نے اپنے شاگرد کے گود میں سر دیا، شاگرد بیٹھا ہوا، آپ کا سر مبارک پر دیکھ رہا ہے اور خانقاہ میں صفائی چل رہی ہے، پورے خانقاہ میں صفائی چل رہی ہے۔ تھوڑا وقت گزرا کہ سلطان محمود غزنوی وہاں پر جیسے وہاں پہنچے تو باہر کی صفائی کر رہے تھے، انہوں نے وہاں سے حضرت
غزنوی آئے ہیں. ارے اتنا حضرت حضرت کر رہے ہیں، سمجھا کہ کوئی بڑی سنجھو آ گئی. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. بادشاہوں کا روح کے اوپر پانی نہیں ہوتا. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ کسی کا روح ہم پر پانی نہ ہو تو ہمیں اللہ سے محبت کرنے، اللہ سے ڈرنے، اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ کا بننے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. تو محمود غزنوی آئے اور محمود غزنوی بادشاہ تھا، لیکن اللہ والوں کا ایسا ادب کہ وہ جو دھول غبار جو اڑ رہا تھا بادشاہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر پکڑا، اپنے ہاتھوں میں پکڑا. ایسی عقیدت بادشاہ کو حضرت شیخ ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ آیا، دو زانو بیٹھ گیا اور آ کر سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا، حضرت ایک قلعے پر میں کئی مرتبہ حملہ کر چکا، لیکن وہ فتح نہیں ہو پا رہا. تو آپ سے دعا کروانے کے لیے آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرما دے. بادشاہ کا وقت ہے، اللہ والوں کے قدموں میں آ رہا ہے، دعا کروانے کے لیے آ رہا ہے. جب ہم اللہ والے بنیں گے دنیا والے ہمارے قدموں میں ہوں گے انشاءاللہ. اچھا دعا کروا، ٹھیک ہے، اللہ کو فتح نصیب فرما. اور ایک کام کر، یہ میرا جبہ پڑا ہوا ہے، پرانا ہو گیا ہے، کافی پرانا ہو گیا، یہ جبہ لے جا اور لے جا کر اور وہاں میدان میں رکھ دینا. جب تجھے لگے شکست ہو رہی ہے، ہزیمت ہو رہی ہے، ہار ہو رہی ہے، یہ جبے کو رکھنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ اس جبے والے کا تیرے یہاں اگر کچھ مقام و مرتبہ ہے تو فتح عطا فرما دے. یہ دعا کرنا. چنانچہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، 5 مرتبہ، 16 مرتبہ، 17 مرتبہ اس قلعے پر حملہ کیا. کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، ہر مرتبہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 17ویں مرتبہ کے بعد خیال آیا کہ حضرت نے جبہ دیا تھا، اس نے وہ جبہ نکال کر میدان میں رکھا، میدان میں رکھ کر اور پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس جبے والے کا اگر تیرے یہاں کچھ مقام و مرتبہ ہے تو اے اللہ اس قلعے پر فتح نصیب فرما. چنانچہ اس نے دعا کی اور پھر ایک بار جو حملہ کیا اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دیا. اللہ نے فتح نصیب فرما دی. کچھ دنوں کے بعد سلطان محمود غزنوی پھر حضرت شیخ کی خدمت میں پہنچا اور پہنچ کر جب بات چیت ہوئی حضرت نے پوچھا کہ کیا ہوا. اس نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جبے کی برکت سے اور دعا کی برکت سے فتح نصیب فرمائی. حضرت شیخ نے جو جملہ پوچھا اور کہا اب وہ سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ہے. حضرت نے پوچھا کہ کیا دعا کی تھی؟ اس نے کہا میں نے دعا یہ کی تھی کہ اللہ اس جبے والے کا اگر تیرے یہاں کچھ مقام و مرتبہ ہے تو اس جبے کی برکت سے اور اس جبے والے کی برکت سے یہ قلعے کا مجھے فاتح بنا دے، اس قلعے پر فتح عطا فرما دے. یہ میں نے دعا کی تھی. حضرت شیخ نے فرمایا محمود غزنوی بہت سستا سودا کر دیا. اگر تم نے یہ کہا ہوتا کہ اس جبے والے کا تیرے یہاں کچھ مقام و مرتبہ ہے تو پوری دنیا کا مجھے فاتح بنا دے تو اللہ فاتح عالم بنا دیتا، پوری دنیا کا تجھے فاتح بنا دیتا. من کان للہ کان اللہ لہ فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرنے والے بن جاؤ، میں تمہیں یاد کروں گا. تم کہاں یاد کرو گے؟ تم فرش پر یاد کرو گے، میں عرش پر یاد کروں گا. تم گنہگار زبان سے یاد کرو گے اور گنہگار مخلوق کے سامنے یاد کرو گے، میں معصوم مخلوق کے سامنے یاد کروں گا. تم گنہگاروں کے درمیان یاد کرو گے، میں فرشتوں کے درمیان تم یاد کرنے والا بنوں گا.
وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا تو میں اسے اپنے دل میں یاد کروں گا. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ اگر بندہ اپنی محفل میں مجلس میں یاد کرے گا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ تو اس سے بہتر مجلس میں آپ دل سے یاد کروں گا. وفی روایت مسلم ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ اس سے زیادہ کثیر تعداد والی مجلس میں اور اس سے زیادہ پاکیزہ مجلس میں سے یاد کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبد الواحد انہوں نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کی کہ اللہ جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا دنیا میں میں اسے ملنا چاہتا ہوں میری ملاقات کرتا ہوں. دعا اس آتے ہوئے دعائیں کرتے جاتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کتنا کچھ ہے. اللہ کو عزت سے مانگے تو صحیح ہے. انہوں نے کہا اللہ جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا دنیا میں اس سے میری ملاقات کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بتا دیا گیا الہام کر دیا گیا کہ حبشہ میں ایک عورت ہے میمونہ اس کا نام ہے. تو میمونہ حبشہ وہ جنت میں تمہارے ساتھی ہوگی. جنت میں تمہارے ساتھی ہوگی. ان کے دل میں خیال آیا کہ ملنا تو چاہیے. جنت میں وہ میری ساتھی ہوگی تو آخر کسی ملنا تو چاہیے. چنانچہ یہ حبشہ وہاں پہنچے. لوگ اسے معلوم کیا کہ میمونہ نام کی عورت کون ہے. لوگوں نے بتایا کہ ایک عمر دراز عورت ہے. کافی عمر ہے اس کی. بکریاں چراتی ہے. غریب گھرانے کی عورت ہے. عمر دراز ہے. بکریاں چراتی ہے. اور بھی بکریاں نکل گئی ہوئی. چنانچہ گھومتے جنگل میں وہ بکریاں چرا لیکن بکریاں کیسے چرا؟ بکریوں کو چھوڑا ہوا ہے چرنے کے لیے اور نیت باندھے ہوئے اسے لے کر کھڑی. بکریاں چلا رہی چل رہی ہے. آس پاس بکریاں چل رہی ہیں اور وہ نیت باندھے ہوئے اللہ کی یاد میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وہ اللہ کو یاد کرنا چاہتے. لیکن شیخ عبد الواحد نے بڑا عجیب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا کہ وہ بکریاں جو ان کے پاس ہیں وہ پاس میں ہی چل رہی ہیں. ادھر ادھر منتشر نہیں ہو رہی ہے. بکھر نہیں رہی. جبکہ بکریوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے ان کو سنبھالنا اور ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے نبیوں سے بکریوں کو چڑھوایا. تو بڑا عجیب منظر کہ وہ مسلح پر کھڑی بکریاں پاس میں چل رہی ہیں. بکریاں ادھر ادھر کہیں جانے کو تیار نہیں. انہوں نے جو نظر کو دوڑایا کیا دیکھتے ہیں کہ دوری پر تھوڑا فاصلے پر بھیڑیے بھی چل رہے ہیں. تھوڑا فاصلے پر بھیڑیے بھی چل رہے ہیں. یہ عجیب منظر دیکھ کر وہیں پر حیران کھڑے ہو گئے. میمونہ نے سلام کیا. سلام کے بعد ہاتھ اٹھایا, دعا کی اور دعاؤں کو چہرے پر پھیرا. اور اس کے بعد اللہ والے ہوتے ہیں. جب جنت میں یہ جانے والے ہیں تو جنت کے ساتھی وہ ہے. تو یہ اگر ولایت کے مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں تو وہ بھی ولایت کے مقام پہ پہنچی ہوئی ہے. ادھر اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام فرمایا, ادھر شیخ عبد الواحد انتظار میں کہ یہ سلام پھیرے دعا سے غالب ہو اور میں کچھ بولوں. اس سے پہلے تو وہ بولی کہ عبد الواحد ملاقات کا وعدہ تو جنت میں ہے, یہاں کیوں آ گئے؟ ملاقات کا وعدہ تو جنت میں ہے, یہاں کیوں آ گئے؟ شیخ عبد الواحد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کی تھی کہ دنیا میں بھی ملاقات کروا دے, میں دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے آیا. اس کے بعد شیخ عبد الواحد نے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, وہ یہ کہ یہاں بکریاں چل رہی ہیں, ادھر ادھر کہیں نہیں جاتی, ادھر بھیڑیے چل رہے ہیں. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تمہاری بکریاں ہیں, تمہارا اللہ سے تعلق ہے. بکریاں ادھر سے ادھر نہیں جاتی, بھیڑیوں کا شکار نہیں بنتی. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھیڑیے ادھر سے ادھر کیوں نہیں آ رہے, بکریاں یہاں سے وہاں نہیں جا رہی. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے تمہیں ولایت کا مقام عطا کیا ہے, لیکن ادھر سے بھیڑیے بھی یہاں نہیں آ رہے. ایسا کیوں؟ وہ
کیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی، تب سے بھیڑیوں نے بکریوں سے بھی صلح کر لی۔ جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی، تب سے بھیڑیوں نے بکریوں سے بھی صلح کر لی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ فاذکرونی اذکرکم۔ ایک عورت تھی اور وہ اپنے بچے کو لے کر چلی جا رہی تھی اور اس کا بچہ اس کے ہاتھ سے گرا، اور جس سے گرا فوراً ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے اس بچے کو پکڑا اور لے کر بھاگنے لگا۔ اس کی آگ نکلی، اللہ یاد آیا، اللہ کو یاد کیا، وہ آگ سیدھی عرش پر پہنچی، اللہ کے عرش کو جایا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ ادھر اس نے آگ کہا، اللہ کہا، ادھر سے سامنے سے ایک انتہائی حسین جمیل خوبصورت نوجوان کی شکل میں دوڑتا ہوا ادھر سے آیا اور اس نے بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو چھینا اور لا کر ادھر اس کو دیا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ او نوجوان، او حسین و جمیل خوبصورت نوجوان، ذرا یہ تو بتا کہ تو کون ہے، تو ہے کون، ذرا یہ تو بتا، اور اتنی اچھی خدمت اتنے اچھے موقع پر وقت پر موقع تو پہنچا اور تو نے خدمت انجام دی، تو ہے کون؟ اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ تو نے جیسے ہی اللہ کو یاد کیا، اللہ نے مجھے یاد کیا، اللہ نے مجھے تیری خدمت کے لیے بھیجا کہ جا اس کے بچے کو لے جا کر اس کے حوالے کر۔ اس بندی نے کہا اللہ کو میری یہ ادا کس وجہ سے پسند آئی؟ ابھی تو میں نے صرف اللہ کو یاد کیا، اتنا سا بس اللہ کہا، اللہ کو میری ادا کس لیے پسند آئی؟ اس فرشتے نے جواب دیا اللہ کے حکم سے کہ بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے تیرے دروازے پر ایک سائل آیا تھا، مانگنے والا آیا تھا، بھکاری آیا تھا، تو کھانا کھا رہی تھی، تیرے پاس دینے کے لیے کچھ اور نہیں تھا، تیری پلیٹ میں جو روٹی رکھی ہوئی تھی تھوڑا سا روٹی کا لقمہ بچا ہوا تھا جو تو اپنے منہ تک لے جانا چاہتی تھی، وہ لقمہ اٹھا کر انہوں نے اس سائل کو دے دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تو نے اپنے منہ کا لقمہ سائل کو دیا، اللہ نے بھیڑیے کا لقمہ تجھے حوالے کر دیا، اللہ نے بھیڑیے کا بنا ہوا لقمہ وہ تیرے حوالے کر دیا۔ من کان اللہ کان اللہ۔ میرے بھائی آج کی اس مجلس کا ہمیں کچھ حاصل کرنے ہیں، ارادے کرنے ہیں اور اصلاح کی اور تبدیلی کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا ارادہ ہم نے کیا، سب سے پہلا ارادہ وہ یہ کیا کہ روزانہ کم سے کم 5 منٹ روزانہ اللہ رب العزت کے دربار میں، اللہ رب العزت کے سامنے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ روزانہ کریں گے نا دعا انشاءاللہ، کریں اللہ تعالیٰ سب کے دعا مانگنے کو قبول فرمائے۔ اپنے لیے دعا کریں گے، فلسطین کے لیے دعا کریں گے، مظلومین کے لیے دعا کریں گے، سارے مساجد مدارس کے لیے دعا کریں گے، اوقات کے لیے دعا کریں گے، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں گے، اور ہر ایک مسلمان بھائی اور بہن کے لیے دعا کریں گے، ہر ایک مسلمان کے مکان دکان کے لیے اور کھیتی اور کاروبار کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام روزانہ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، روزانہ اللہ کا ذکر کریں گے، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ جب اللہ کو یاد کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد رکھے گا۔ اور تیسرا کام ہم اللہ سے محبت کرنے والے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے محبت کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی عبادت کرنے والے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور عبادتوں میں سب سے اہم ترین جو عمل ہے، سب سے اہم ترین عمل وہ نماز ہے۔ سب سے اہم ترین عمل کون سا ہے؟ نماز ہے۔ تو آج کی ظہر سے تو موت کی شام تک، آج کی ظہر سے موت کی شام تک کوئی نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کوئی عمل کریں گے، سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ذکر کی مجلس کو بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی اس مجلس کے بہترین ثمرات اور بہترین نتائج ظاہر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کو
سرکار کو کہ کون سی بیماری ہے یا رب جو نہ مجھ میں ہوئی، کون سی بیماری ہے یا رب جو نہ مجھ میں ہوئی، عافنی من کل داء واقض عنی حاجتی ان لی قلبا سقیما انت شافی العالمین۔ سب سے پہلے تو گنہگار سیاہ کار خطا کار کو اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے، اور ثانیاً آپ تمام حضرات کو جو بہت محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور اصلاح اور تربیت کی نیت سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا